الرحمن الرحیم۔ ناول محبت کی ضمانت، مصنفہ ثنا سفیان خان، قسط نمبر 20۔ رات کا انجانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ بے چینی اور درد سے بے حال ہوتے ہوئے کھلی۔ وہ رات میں انابی کے ہاتھ سے کھانا کھا کر اور دین محمد سے دوا لے کر سو گیا تھا۔ اندھیرے کے باعث اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کوئی روم میں ہے بھی یا نہیں۔ اس کے منہ سے ہلکی سی اکراہ نکلی تھی۔ وہ اون کے سونے کے بعد کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر وہ فرش پر اپنے میٹرس روز کی طرح بچھا کر لیٹ گئی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں صرف اپنی اور ان کی ساری باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ سوچتے سوچتے ابھی نیند کی آغوش میں اتری تھی جب اسے ہلکی سی اکراہ سنائی دی۔ اس کی آنکھ فوراً کھلی تھی۔ وہ روم کی ساری لائٹس آن کرتے ہوئے نظر بیڈ پر ڈالی تھی جو درد سے بے حال اپنے ہونٹوں کو بیچے اپنی ہتھیلیاں ہاتھوں کی مٹھیوں کی صورت میں بیڈ پر مار رہا تھا۔ اون وہ اسے بے تابی سے پکارتے ہوئے بھاگ کر اس تک پہنچی تھی۔ وہ آج اتنے سالوں بعد اسے اس کی نام سے پکار رہی تھی جس کا احساس ان دونوں کو ہی اس وقت نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ درد ہو رہا ہے کیا آپ کو؟ بتائیں مجھے۔ وہ اب اس تک پہنچ کر اس کا کمفرٹیبل ہٹا کر جیسے ہی نظر ڈالی اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ اس کے کمر کے زخم سے خون نکل کر اس کی شرٹ کے ساتھ پوری چادر کو رنگ گیا تھا۔ اس کی چیخ سن کر وہ آنکھیں کھولتے ہوئے اپنی لال سرخ آنکھیں اس پر مذوکرو تھیں جو حواس باختہ سی ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، بس دین محمد سے کہیں کہ ڈاکٹر کو بلا دے۔ وہ بمشکل بولتے ہوئے اس کے ڈرے سہمے سے چہرے کو دیکھ کر تسلی دی تھی۔ وہ اس کی آواز پر حواسوں میں لوٹتے ہوئے سب سے پہلے فرسٹ ایڈ کٹ لے کر آئی اور اس کو بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھنے میں مدد کرتی اس کی خون سے رنگی شرٹ کو نکال کر پھینکتے کمر سے ہٹائی۔ بینڈیج کو دیکھا۔ وہ ایک پل کے لیے شرم سے اپنی نظریں جھکا لی تھیں لیکن پھر وہ اس کی تکلیف کا سوچتے ہوئے شرم کو دور ہٹاتے ہوئے اس کی کمر پر بینڈیج کرنے لگی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ بینڈیج کر کے دین محمد کو بلانے کے لیے روم سے نکلنے لگی جب پیچھے سے آتی اس کی آواز پر رکی تھی۔ یہ میرا موبائل ہے، اس سے دین محمد کو کال کر کے کہیں۔ وہ فوراً اس کا موبائل لیتی، کال کر کے ڈاکٹر کو لانے کا کہتی، دوبارہ اس کے قریب آئی تھی۔ زیادہ درد ہو رہا تھا تو آپ نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ کیا آپ کے دل میں میرے بس اتنی سی جگہ تھی جو میری نادانی کی وجہ سے اب ختم ہو گئی ہے سردار صاحب؟ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتے ہوئے وہ سوال کر رہی تھی جس کا جواب وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے نیچے کال کرتے ہوئے کسی ملازمہ کو بلایا تھا چادر بدلنے کے لیے۔ وہ اپنی بات سمیت خود کو نظر انداز کیے جانے پر بے بسی سے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو ہتھیلیوں سے صاف کرتے واش روم گئی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے بے تحاشا روئی تھی۔ زیادہ رونے سے اس کا سانولا چہرہ گلابی ہوا تھا۔ ملازمہ کی آواز سنتے وہ باہر نکلی تھی جہاں انا بھی اور آغا جان سمیت سب موجود تھے۔ 10 منٹ بعد چادر بدل کر اسے پھر سے لٹایا گیا تھا۔ وہ دور کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جو اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد سب لوگ کچھ وقت تک اس کے پاس بیٹھے تھے جنہیں وہ سونے کے لیے بھیج چکا تھا۔ وہ خود بھی زبردستی آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ وہیں دروازے پر کھڑی انجانے کب تک اسے دیکھتی رہتی جب اسے اپنے سر کو ادھر ادھر پٹکتے دیکھ کر ایک بار پھر اس کے پاس پہنچی۔ اب کی بار وہ بنا کچھ بولے بیڈ پر اس کے قریب پہنچ کر بیٹھتی، اس کی پیشانی پر اپنے نرم و ملائم ہاتھ رکھا تھا۔ اون نے اسے محسوس کرتے ہی پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی نظر سیدھے اس پری پیکر کے اداس چہرے پر پڑتی اس کے دل کو تڑپا گئی تھی۔ کہا تھا نا آپ سے نا کہ مجھ سے ہمدردی نہیں کریں؟ وہ دھیمے لہجے میں مخاطب ہوتا اپنی پیشانی پر رکھے اس کے ہاتھ کو دھیرے سے ہٹایا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ہٹائے جانے پر تڑپ اٹھی تھی۔ کس نے کہا آپ سے کہ یہ ہمدردی ہے؟ ہمدردی نہیں ہے یہ۔ وہ اب کی بار غصے سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی دھیمی آواز میں کہتی اسے ساکت کر گئی تھی۔ ہمدردی نہیں ہے یہ تو پھر کیا ہے استانی سائیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ اس کے آج دوبارہ استانی سائیں کہنے پر بلبلا اٹھی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے سردار اون عباس جعفری نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہو۔ وہ اس کے الفاظ سن کر بے اختیار اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھکی تھی۔ مجھے آپ استانی سائیں کہہ کر اذیت دے رہے ہیں سردار سائیں؟ اگر اس لفظ کو آپ میری سزا کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو بھی مجھے یہ نہیں سننا ہے، بلکہ آپ مجھے کوئی اور سزا دے لیں مجھے منظور ہے۔ وہ اس کی حرکت کے بعد اب اس کے کہے الفاظوں اور انداز پر بے یقینی کا شکار ہوا تھا۔ وہ بے بس ہوئی تھی جب اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا اس دشمن جاناں کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو آنسوؤں کو اس طرح بے مول ہوتے دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن اس وقت وہ بے بس تھا۔ کیا آپ میرا سر دبا سکتی ہیں سردارنی سائیں پلیز؟ وہ اپنے لفظوں سے اس کی تکلیف کم کر گیا تھا۔
وہ اس کی سردارنی سائیں تو کیا، وہ تو اس کی دھڑکن سائیں تھی۔ وہ بھلا اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ اس کے منہ سے اپنے لیے سردارنی سائیں سن کر اپنی بے قرار نظریں اس پر مذوکرو کیے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے سر کو دبانے لگی۔ اس کے لفظوں نے ماہم کے دل پر مرہم کا کام کیا تھا۔ وہ اس کی کرم نوازی محسوس کرتے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ رات بھر اس کے قریب بیٹھی اس کی سر کو سہلاتی رہی تھی۔ صبح اس کی انگلیوں کے لمس پر ان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ابھی تک اس کے قریب بیٹھے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر کو سہلا رہی تھی۔ آپ سوئی نہیں تھی؟ وہ حیران ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ نہیں، آپ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ وہ اس سے پوچھتی اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ ٹھیک ہوں، دو لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہوا تھا۔ آپ سو جائیں، وہ اسے ہدایت دیتے ہوئے اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ابھی آپ ناشتہ کر کے دوا لیں، پھر میں سو جاؤں گی۔ وہ ناشتہ منگوا کر اس کا منہ دھلاتی ہوئی پہلے اسے ناشتہ کروا دی تھی، پھر خود ناشتہ کر کے اپنے میٹرس کے پاس پہنچی تھی جب اس کی آواز سن کر واپس مڑی تھی۔ وہاں نہیں سونا، جا کر حمزہ کے روم میں سوئیں، نیند پوری کر کے ہی اٹھنا ہے۔ میں بھی دین محمد کے ساتھ آج مردان خانے میں رہوں گا۔ وہ اسے دوبارہ میٹرس پر جاتے دیکھ کر تفصیل دیتا روک گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ پہلے ہی دن سے میٹرس پر کیوں سو رہی ہے، لیکن اسے میٹرس پر سوتا دیکھ اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ ثابت میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکلی تھی، پھر دوبارہ روم میں گردن ڈالتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ آپ نے مردان خانے میں زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ آرام کرنا ہے۔ وہ حق سے اس پر روب جماتی غائب ہوئی تھی۔ وہ اس کی صدا پر پہلی بار دل سے مسکرایا تھا۔ چہرے پر سورج کی سنہری کرنیں پڑتے ہی وہ اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے اپنے بھاری ہوتے سر کو دباتے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے ہوئے شاداب کو وائس میسج بھیجا تھا۔ شاداب، پرائیویٹ جیٹ تیار کرو، مجھے آج ہی لندن جانا ہے۔ وہ جانتا تھا لندن جانے کے باوجود مہینوں لگ جائیں گے اسے ٹھیک ہونے کے لیے۔ وہ اٹھنے لگا تھا جب اسے اپنے قریب کسی کے وجود کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ بے اختیار مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے حیران ہوا تھا، جو اس کے قریب ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سوئے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پڑتی سورج کی سنہری کرنیں اسے اور بھی سنہرا بنا رہی تھیں۔ خوبصورت گلابی چہرہ، بند آنکھیں اور اس پر پتلی سی کھڑی ناک۔ وہ اس سے آگے اس پریوش کو دیکھ ہی نہیں پایا تھا، جو اس کے اس بے جان وجود میں ایک زندگی کی رمق سی محسوس کروا رہی تھی۔ وہ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اٹھا تھا جب اسے رات کا منظر یاد آیا۔ وہ بے ساختہ اپنے ہونٹوں کو بھینچے واش روم میں داخل ہوا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ اسے اسی طرح سویا ہوا چھوڑ کر خود لندن کے لیے روانہ ہوا تھا۔ شاداب، میرے واپس لوٹنے تک فرحانہ کا خیال رکھنا، اور میں کہاں ہوں یہ اسے بتانے کی کوشش بھی نہیں کرنا۔ وہ اپنے لال سرخ آنکھوں سے سامنے تیار جیٹ کو دیکھ رہا تھا اور ہدایت شاداب کو دے رہا تھا، لیکن اس کا دل کیا کرتا جو بار بار اپنے قریب سوئے ہوئے اس وجود کو چھوڑ کر آنے پر دھدکار رہا تھا۔ سر، کیا آپ نے میم سے بات نہیں کی کہ انہوں نے آپ کا انتظار کرتے ہوئے کل صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا؟ شاداب اسے روکنے کی ایک ادنی سی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ٹھٹھرا تھا، روگوں میں دوڑتا ہوا خون جیسے سرد پڑا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ وہ زاویار مینشن کا نمبر دیکھ کر بنا سوچے سمجھے کال اٹھا گیا تھا، لیکن کال سنتے ہی وہ چیختا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ ذہن مفلوج ہوا تھا اسے دیکھتے۔ شاداب بھی اس کے ساتھ ہی نکلا تھا۔ ہنی، اگر خود کو نقصان پہنچانے کی ذرا سی بھی کوشش کی نا تو ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ وہ موبائل پھینکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ بے چینی حد سے سوا تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بے چینی سے اٹھ کر اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ روم سے منسلک اسٹڈی روم اور بیلکنی میں دیکھنے کے بعد وہ اب باہر آئی تھی، لیکن رضیہ کے سوا اسے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس دشمن جانا کی تلاش میں اس کا دل دھڑ دھڑ کر کر پاگل ہو رہا تھا۔ کیا وہ سچ میں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے؟ بے چینی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی۔ اسے اپنے قریب نہ پا کر سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ رضیہ، آپ نے شاذل کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ اپنے خدشات کو دور کرنے کے لیے رضیہ سے پوچھ رہی تھی۔ اس دشمن جانا کے خیال سے ہی دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ میم، وہ تو لندن چلے گئے، رضیہ اسے حیرانگی سے دیکھتی ہوئی بتا رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر اس کا ذہن مفلوج ہوا۔ وہ اپنے لڑکھڑاتے وجود کو سنبھال کر تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی لاؤنج میں رکھے فون کے پاس پہنچی تھی۔ وہ فون پر رضیہ سے نمبر لگوا کر کان کے پاس رکھتے ہوئے اپنے روتے دل کی دہائی پر بے بسی سے سسکیوں سے روئی تھی۔ جب ایئر پیس سے اس دشمن جانا کی آواز سنتے خود کو روک نہیں پائی تھی تو آج پھر ایک بار شاذل زاویار نے فرحانہ شاذل کو یقین توڑ دیا ہے۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی سسک پڑی تھی۔ آج آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل بھی رو رہا تھا۔ فرحانہ، وہ اسے پکارتے ہوئے بے چین ہوا تھا، لیکن وہ سن کب رہی تھی؟ فرحانہ کی ضرورت تو کبھی کسی کو تھی ہی نہیں۔ فرحانہ کے کسی کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ بے اختیار ہوئی تھی آج پہلی بار اس دشمن جانا کے سامنے۔
شاذل اس کی آواز اور لہجے میں پنہا درد کو محسوس کرتے ہوئے بے بسی کی انتہاؤں پر پہنچا ہوا تھا۔ جا رہے ہیں نا تو خوشی خوشی جائیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ میں ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاروں گی، اور ہاں، اسے صرف دھمکی مت سمجھیے گا۔ پراہنا، شاذل اپنی ضد کی بہت پکی ہے، یہ بات آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ وہ طنزیہ ہنستی ہوئی اس کی روح فنا کر گئی تھی۔ مقابل شخص کچھ کہتا کہ اس سے پہلے ہی وہ فون رکھتے ہوئے ایک بار پھر روئی تھی۔ آج میرے اس یقین کو مت توڑیے گا شاذل، ورنہ آج پراہنا آج ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ وہ اس اپنے چکراتے سر کو پکڑتے ہوئے باہری دروازے کی طرف دھیمے قدموں سے بڑھ رہی تھی، لیکن کل سے کچھ بھی نہ کھانے کی وجہ سے اس کو چکر محسوس ہو رہے تھے، اس لیے وہ وہیں فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ ضرور آئے گا۔ وہ 30 منٹ بعد وہاں سے دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی داخلی دروازے کی سمت جا رہی تھی، جب راہداری میں رکھے کرسٹل کے شو پیس میں الجھ کر اس پر گرتی کسی نے مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں جھکڑتے ہوئے گرنے سے بچا کر اسے اپنی سمت موڑا تھا۔ شاذل زاویار کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک بار پھر سسکی تھی۔ آپ نے واپس آ کر میرے ٹوٹے بکھرے یقین کو جوڑ دیا ہے شان۔ وہ اس کی شرٹ کی کالر اپنے ہاتھوں میں بیچے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں رخساروں سے ہوتے ہوئے گھر کر بے مول ہو رہے تھے۔ شاذل اس کا رویا رویا سوجا ہوا چہرہ دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ اس کا دل ابھی تک اپنی جگہ پر نہیں آیا تھا۔ وہ جب بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اسے کرسٹل پر گرتے ہوئے دیکھ کر حواس باختہ ہو کر اس کی طرف بھاگا تھا، لیکن اسے اپنی باہوں میں صحیح سلامت دیکھ کر خود کو نہیں روک پایا تھا۔ وہ اسے خود میں سمیٹ کر زور سے بیچا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اور زور و شور سے رو رہی تھی۔ یہ آنسو آج کے نہیں بلکہ ان 8 سالوں کے تھے جن میں اس کا یقین ٹوٹا تھا۔ ہنی، پاگل کر دیا تم نے مجھے۔ وہ اسے خود میں بیچے سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ کیا میں اب بھی آپ کی ہنی ہوں جیسے 8 سال پہلے تھی؟ آپ نے کل بھی مجھے ہنی کہا تھا اور آج بھی۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھا کر پوچھتی اسے ساکت کر گئی تھی۔ چند پل بعد وہ حواس میں لوٹتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ وہ اسے کوئی امید کی کرن نہیں تھما سکتا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے خود کو جھٹکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم نے بھی تو 8 سال بعد کل مجھے شان کہا تھا نا، آج بھی شان کا ہے تو کیا اب تمہاری نفرت ختم ہو گئی؟ کیونکہ آج بھی وہی تمہارا اور تمہارے خاندان کا واحد دشمن شاذل زاویار ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ ہنستے ہوئے اسے ساکت کر گیا تھا۔ وہ کیسے اعتراف کر لیتا ہے؟ کھیل تو اب شروع ہوا تھا۔ وہ اس کے لفظوں اور حرکت پر بے یقین ہوتی اس کے چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو آپ سے کبھی نفرت نہیں کی ہے نا شاذل؟ وہ اپنی نیلی جھیل سی آنکھوں میں سمندر لیے اسے لاجواب کرتی ایک قدم آگے بڑھی تھی۔ اس کے انداز پر اس کے دل میں ہلچل مچی تھی۔ وہ کانچ کے ٹکڑوں پر قدم رکھتے ہوئے ایک درد بھری مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو کھولتا جب نظریں اس کے خون سے رنگے پیروں پر پڑی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ کیا کری ہو پراہنا؟ پاگل مت بنو۔ وہ اسے کانچ کے ٹکڑوں پر دوسرا قدم رکھتے ہوئے دیکھ کر بے اختیار چیخ اٹھا تھا۔ اس کی طرف بڑھا تھا جب وہ ایک ہاتھ اٹھا کر روک چکی تھی۔ میں آپ کی طرف قدم بڑھا رہی ہوں شان، چاہیں مجھے تھام لیں، چاہیں تو میرے اس بڑھے ہوئے ہاتھ کو جھٹک کر مجھے دنیا کے سامنے رسوا کر دیں۔ وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر دوسرا قدم اٹھا کر جیسے ہی کانچ پر رکھنا چاہا، سامنے کھڑے ساکت وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ وہ پل میں ہی اسے بنا پاگل پن کا موقع دیے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر اٹھاتے ہوئے لاؤنج میں آیا تھا۔ فرش پر ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر ایک بار پھر اس کا دل بے اختیار تڑپا تھا۔ شاداب، ڈاکٹر کو فوراً بلاؤ۔ وہ چیخ کر شاداب سے کہتے ہوئے اس کے پاس ہی فرش پر گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس کے پیر سے کانچ نکالنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ اسے خود کے لیے فکرمند ہوتے دیکھ رہی تھی۔ یہ کون سا انداز تھا جہاں وہ ایک طرف اس کے وجود سے انکاری تھا تو دوسری طرف اس کی تکلیف بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس کے پیروں سے کانچ کا ٹکڑا نکالنے میں کامیاب ہوتا فوراً اس کے پیروں کی بینڈیج کرنے لگا تھا۔ جب ڈاکٹر اندر داخل ہوتے وہاں پہنچے تھے، وہ درد کا ٹیبلٹ دے کر کچھ ہدایت دیتے ہوئے روانہ ہو گئے تھے۔ سر، آپ کے کپڑوں پر خون لگا ہے، چینج کر لیجیے۔ میں ابھی رضیہ سے آپ کے لیے کھانا بھیجتا ہوں۔ شاداب اسے اس کی شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھا تھا۔ پراہنا اس سارے وقفے میں ایک بار بھی اس دشمن جانہ کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی تھی۔ وہ انجانے کتنے دیر تک خاموش کھڑا فرش پر نظریں مذوکرو کیے سوچتا رہتا، جب اسے اپنے چہرے پر اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا، لیکن اس کے دیکھنے پر بھی وہ اپنی نظریں نہیں ہٹا سکی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے آگے بڑھ کر اسے ایک بار پھر اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے اپنے روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر لٹا کر خود چینج کرتے ہوئے دوبارہ روم میں داخل ہوا تھا جب رضیہ اسے ٹرے پکڑاتے ہوئے چلی گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت خاموش سے تھے جیسے طوفان آنے کے بعد خاموشی ہوتی ہے۔ وہ اس کے سامنے ٹرے رکھتے ہوئے اسے کھانے کا اشارہ کرتے خود بھی کھانے لگا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اسے دوا دے کر تکیہ درست کرتے
لٹایا تھا۔ ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سو جاؤ، ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ اس پر کمفرٹر درست کرتے ہوئے خود وہیں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ ایک کتاب اٹھا کر پڑھ رہا تھا، لیکن ہر 20 منٹ بعد وہ جب اسے دیکھتا تو وہ آنکھیں وہاں کی ٹیبل کو گھورتے ہوئے نظر آتی تھی۔ اسی طرح 2 گھنٹے تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ جب وہ ایک لمبی سانس لیتے اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتے اس کے قریب آیا تھا۔ آخر تم سو کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ اس کی نیند سے بھری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں نہیں سو سکتی کیونکہ مجھے معلوم ہے میرے سوتے ہی آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، جیسے ہمیشہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے لفظوں میں بسا درد اور بے یقینی کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر بے بسی کی انتہاؤں پر پہنچا ہوا تھا۔ یقین رکھو اس بار تم نے روکا ہے مجھے، پھر میں کہیں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ اس کے قریب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ کر اس کی بے یقینی کو دور کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ بھی اسے تھکا دینے والے وقت کے بعد اس کے قریب ہی لیٹ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں ہنی کہ یہ سب کچھ تم نے میرے لیے کیا ہے، لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے۔ کیا میں آج بھی تمہاری نظروں میں وہی شان ہوں جو آج سے 8 سال پہلے تھا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار جھکا تھا۔ وہ اس کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ جاری ہے۔